مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ سجدہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 30 آیتیں ہیں اور 3 رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ الف لام میم، اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم۔ تنزیل الکتاب، اتارنا کتاب کا، لا ریب فیہ، اس میں کچھ دھوکہ نہیں، پروردگار عالم کی طرف سے۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ باندھ لایا ہے کوئی؟ نہیں، وہ ٹھیک ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تو اے نبی آپ ڈر سنائے ان لوگوں کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے، تاکہ وہ راہ پر آئیں۔ مکہ والوں کے پاس، عرب والوں کے پاس پہلے کوئی ڈر سنانے والا۔ اب یہاں جو نذیر کہا ہے، ڈر سنانے والا، اس سے مراد کون ہے؟ نبی رسول۔ کون ہے بولو؟ نبی رسول۔ نذیر سے مراد اس جگہ نبی رسول ہے، اس لیے کہ نبی رسول نہیں آئے تھے۔ کہاں؟ مکہ اور عرب میں۔ بات سمجھے؟ باقی دوسرے نبیوں کی باتیں لے کر، توحید کی باتیں لے کر ڈر سنانے والے آئے تھے، ورقہ ابن نوفل، اور اسی طریقے پر دوسرے تھے زید ابن عمرو ابن نفیل۔ یہ ایسے اچھے لوگ گزرے جو بت پرستی سے روکتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بت پرستی سے روکتے تھے۔ تو کہیں اللہ نے رسول بھیجے ہیں، کہیں رسول کے نائبین بھیجے ہیں، کہیں ولی بھیجے ہیں، وہ اچھی باتیں کر کے لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے۔ لیکن یہاں اللہ جو فرما رہے ہیں، آپ سے پہلے ہم نے یہاں کوئی نذیر، ڈرانے والا نہیں بھیجا، تو یہاں نذیر سے مراد رسول نبی ہم نے نہیں بھیجا، ان کے نائبین بھیجے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اور قرآن میں یہ بھی ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی قوم، کوئی امت نہیں گزری مگر اس میں کون گزرے ہیں؟ بولو، نذیر۔ وہ نذیر سے مراد رسول بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ نذیر سے مراد نبی بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے نائبین بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے بھی نائبین ہو سکتے ہیں، چاہے وہ رسول نبی نہ ہو۔ تو ہر امت میں کون آیا ہے؟ ڈرانے والا آیا ہے، یہ طے ہے۔ عرب میں بھی ڈرانے والا ہمارے نبی سے پہلے آیا تھا، لیکن نبی اور رسول بن کر صرف ہمارے نبی آئے پہلے۔ تو یہ تھے زید ابن عمرو ابن نفیل، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت سے پہلے آپ سے ملے بھی تھے، مگر نبوت سے پہلے ان کا انتقال اس سال میں ہو گیا جس میں قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ یہ واقعہ آپ کی نبوت سے 5 سال پہلے کا ہے۔ تو یہ قریش کو بت پرستی سے روکتے تھے، بتوں کے نام پر قربانی دینے کو برا کہتے تھے، مشرکین کے ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت نہ کھاتے تھے۔ زید ابن عمرو ابن نفیل کے بیٹے سعید ابن زید ہوئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن 10 صحابیوں کو اللہ کے رسول نے جیتے جی جنتی ہونے کی بشارت دی، 10 مبشرہ، ان میں سعید ابن زید بھی ہے۔ دیکھو، بندے نے اچھا کام کیا نذیر کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام تو نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کو اسلام دے کر بہت بڑا جلیل القدر صحابی بنا دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے والد کا جو کچھ حال تھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ توحید پر قائم، بت پرستی کے منکر تھے، تو کیا میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتا ہوں؟ سعید نے پوچھا اپنے ابا زید کے بارے میں کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کے لیے دعائیں مغفرت جائز ہے، وہ قیامت کے روز ایک مستقل امت ہو کر اٹھے گی۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا، وہ ایک امت تھے، بعض افراد ایسے کام کر گئے کہ وہ ایک پوری جماعت کے قائم مقام ہیں، تو یہ موحد تھے، یہ دلیل ہے، اس لیے دعائیں مغفرت جائز ہے۔ اسی طرح ورقہ ابن نوفل، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت شروع ہونے اور نزول قرآن کی ابتدا کے وقت موجود تھے، توحید پر قائم تھے، اور یہ میرے یا چچیرے بھائی تھے حضرت عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے۔ اور غار حرا سے جب آپ گھبراہٹ کے ساتھ لوٹے تو سب سے پہلے
حضرت خدیجہ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے بھتیجے سے سنیے کیا سنا رہے. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا ارے یہ تو وہ رازدار ہے جبرائیل، وہ رازدار ہے جو موسیٰ پر آتے تھے اترتے تھے، اور تم تو بہت بڑے نبی بنائے جانے والے ہو، کاش کہ میں اس وقت زندہ رہوں تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن تمہاری قوم تم کو تمہارے تو شہر بدر کر دے گی، نکال دے گی. تو حضور کو اچانک دھکا لگا، اب مخرجیہم، کیا مجھے وہ لوگ نکال دیں گے؟ کہ ہاں، جب بھی تم جیسی دعوت لے کر کوئی بھی آیا قوم اس کی مخالف ہو گئی. سمجھ میں آیا؟ تو یہ بھی توحید والے تھے. یہ آسمانی کتابیں عبرانی میں جو تھی، سریانی میں تھی، اس کو لکھ لکھ کر عربی میں پرسے بانٹا کرتے تھے، توحید کی بات کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا اپنا عزم ظاہر کیا تھا، مگر فوراً بعد ہی ان کی وفات ہو گئی. یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ اقوام عرب بھی دعوت الہی اور دعوت ایمان و توحید سے محروم نہیں تھی، مگر خود ان کے اندر کوئی نبی نہیں آیا تھا. سمجھ میں آیا؟ وَيَسْتَغْفِرُ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستة ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. اللہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے 6 دن کے اندر. یہ سب کتنے دن میں بنایا؟ 6 دن کے اندر. پھر قائم ہوا عرش پر، استوى علی العرش، ٹھہرا، قائم ہوا عرش پر. یاد رکھنا یہ استوى علی العرش زندگی میں کئی جگہ کام آئے گا. پھر وہ قائم ہوا عرش پر، کوئی نہیں تمہارا اس کے سوائے حمایتی اور نہ سفارشی، وہی تمہارا سفارشی اور حمایتی. پھر کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ تدبیر سے اتارتا ہے کام آسمان سے زمین تک، تدبیر سے اتارتا ہے کام آسمان سے زمین تک، پھر چڑھتا ہے وہ کام اس کی طرف 1 دن میں. زمین والا کام پھر چڑھتا ہے اللہ کی طرف 1 دن میں، جس کا پیمانہ 1000 برس ہے. مقدارہ الف سنہ، 1 دن کا پیمانہ کتنا ہے تمہاری گنتی میں، تمہاری گنتی کے حساب سے. جاننے والا یہ ہے، جاننے والا چھپے اور کھلے کا. ذالک عالم الغیب والشہادہ، زبردست ہے، العزیز، رحیم، رحم والا ہے. کون ہے وہ؟ تعارف کرا رہے ہیں اللہ، جس نے خوب بنائی جو چیز بنائی. الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے جو چیز بھی بنائی کیسے بنائی؟ خوب بنائی، خوب بنائی. جس نے جو بھی چیز بنائی کیسے بنائی؟ خوب بنائی. دنیا نے بھی بنائی، ہزاروں 100 کروڑ کے میٹرو اسٹیشن پہلی بارش میں بہہ کے چلے گئے. اور اس پہ دعویٰ ہے تلوار ہم اٹھائیں گے. کلائی دیکھو تو چوڑی کا بوجھ سہ نہ سکے،
اور اس پہ دعویٰ ہے تلوار ہم اٹھائیں گے۔ تو جس اللہ نے خوب بنائی جو چیز بھی بنائی اور شروع کی انسان کی پیدائش ایک گارے سے، تین نہیں، تین انجیر، گارا، کیچڑ۔ انسان کو کیسے پیدا کیا؟ کاہے سے پیدا کیا؟ گارے سے پیدا کیا۔ پھر بنائی اس کی اولاد نچڑے ہوئے بے قدر پانی سے۔ نچوڑے ہوئے کا شارٹ کیا ہے اردو میں؟ نچڑے ہوئے، سمجھ میں آیا؟ اور دوسرے الفاظ میں خلاصہ اخلاق سے کئی چیزیں ملی، اناج، دانا، پانی، آگ، مٹی، سب۔ پھر اس کا جو خلاصہ نکلا، پھر اس کے خلاصے کا خلاصہ نکلا، خون بنا۔ پھر اس کے بعد میں کیا کیا بنا؟ کہ منی بنی۔ کیا بنا؟ ماں کی منی اور باپ کی منی بنی خون سے۔ اور پھر اس منی کے اندر ہزاروں لاکھوں کیڑے بنائے، ان میں سے ایک کو بچا کے لایا صلب آدم سے، طوفان نوح دکھاتا ہوا۔ کشتی میں بھی سوار ہوئے تھے ہم، ارے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بہت دور کی کوڑی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ کہاں سے گزرے؟ کہاں سے؟ ابن ابو بکر، سیدھا ہو کے بیٹھ۔ کہاں سے گزرے ہم؟ ہمارا وہ منی کا، ماں کا، باپ کا، ہمارے ماں باپ کے پاس جو ہے جس سے ہم بنے، وہ کیڑا وہ کہاں سے گزارا اللہ نے؟ سب جگہ سے۔ آدم سے شروع کیا، آدم کو بنایا تھا مٹی سے، من صلصال من حمأ مسنون، 14واں پارہ، کھن کھناتی مٹی سے۔ تو سب کے نطفے وہاں پر تھے، وہ سب کی حفاظت کس نے کی؟ اوہ کیا محبت ہے اللہ! کہیں پانی میں دھلنے نہیں دیا، کہیں سوکھنے نہیں دیا، کہیں ضائع ہونے نہیں دیا، بچا کر لائے ہیں کہ 15ویں صدی کے اندر ان کو پیدا کرنا ہے۔ تو بیچ میں آیا طوفان نوح بھی، تو وہ چڑھا دیا نوح علیہ السلام اور ان کے تینوں بیٹوں کی صلب میں، حام، سام، یافس۔ کون تھے تین بیٹے؟ جب طوفان ختم ہو گیا، پانی چوس لیا گیا، آسمان نے اپنا لنگر اٹھا لیا، اب یہ تین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نسلوں کو چلایا۔ ان نسلوں میں سے ہیں ہم۔ تو کتنی محبت ہے اللہ کو، کیسے طوفانوں سے بچا کر لایا ہے آپ کو، ہم کو۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے، اس اللہ نے خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، اور شروع کی انسان کی پیدائش ایک گارے سے، کیچڑ، ایک گارے سے۔ پھر بنائی ثم جعل نسلہ، پھر اس آدمی کی نسل کو بنایا نچڑے ہوئے بے قدر پانی سے۔ ناپاک پانی مت بولنا کبھی۔ امام شافعی کا اختلاف ہے منی پاک ہے کہ ناپاک ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ جس سے اشرف المخلوقات کو پیدا کرتا ہے اللہ، پاک آدمی کو پیدا کرتا ہے، تو وہ ناپاک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے بھی ناپاک نہیں کہا، نجس نہیں کہا، بلکہ وہ پانی کے لیے جو لفظ استعمال کیا اللہ نے، من سلالۃ من ماء مہین، بے قدر پانی، نچوڑے ہوئے بے قدر پانی سے۔ اس پانی کی کیا قدر ہے؟ لگ جائے تو آدمی خود ہی اس کو دھو دیتا ہے، کپڑا دھو دیتا ہے، بدن دھو دیتا ہے، غسل کر لیتا ہے، اس کی کوئی قدر ہے کیا وہ پانی کی؟ ارے بولو، بے قدر پانی ہے۔ اور اس سے کس کو بنایا؟ تم کو، ہم کو بنایا، اتنا قدر والا بنایا۔ پھر بنائی اس کی اولاد نچوڑے ہوئے بے قدر پانی سے، ثم سواہ، اب پانی سے بنایا، ثم سواہ، پھر اس کو برابر کیا۔ پانی کو خون، خون کو گوشت، گوشت کو ہڈی، اندر رگیں، اوپر چمڑی، کہ مکھیاں نہ بیٹھے، گھن نہ آئے۔ سمجھ میں آیا؟ سواہ، پھر اللہ نے اس کو برابر کیا۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اب بھی یہ لاش تھا، کیا تھا؟ ہاں، علامہ اقبال نے کہا ہے نا، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔
بہت غور کرنے کے بعد اس کی تشریح سمجھ میں آئی کہ یہ مردہ کو دل کیوں نہیں کہتے. ارے مردہ گوشت کا لوتھڑا ہے صاحب، ایک دل دے دینا، آج بچوں کو پکا کر کھلائیں گے. دل کہیں بکتا ہے کیا؟ دل تو دھڑکتا ہے. دل کیا ہوتا ہے؟ بکتا گوشت کا لوتھڑا ہے. روح نہ ہو تو انسان لاش ہے. کیا ہے؟ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو بنایا، اعضا بنائے، وَنَفَخَ فِيهِ، اور پھونک دیا اس میں اپنی ایک جان، مِن رُوحِهِ، اپنی جان پھونکی اللہ نے. یہ تمہارے ہمارے میں کس کی روح ہے، کس کی جان ہے؟ تب انسان بنا، تب انسان بنا کہ پھونک دی اس میں اپنی ایک جان. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور اٹھتے بھی کچھ یعنی فرق نہ پڑتا، ٹھیک ہے، زندہ ہے، حرکت کرتے ہوئے، یہ نہیں. پھر نعمتیں گنا رہے اللہ. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، پھر بنا دیے تمہارے لیے کان، وَالْأَبْصَارَ، اور آنکھیں، وَالْأَفْئِدَةَ، اور دل. تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو. کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو. وَقَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. روز قیامت کا طول اللہ نے کیا فرمایا؟ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، کہ یہ اللہ ساری تدبیر کر کے اعمال نیچے لاتے ہیں اور پھر یہاں سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سچائی، امانت داری، جو تمہارے اعمال ہیں، یہ اعمال آسمان پہ واپس جاتے ہیں. اور کتنے دن میں جاتے ہیں؟ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، تمہاری گنتی کے مطابق 1000 برس کے پیمانے میں پھر زمین سے چیزیں آسمان میں جاتی ہیں. سمجھے؟ یعنی اس دن کی مقدار تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال ہوگی. اور معارج سورہ میں فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہاں 1000 سال، اور سورہ معارج میں 50,000 سال. کیا فرمایا؟ یعنی اس دن کی مقدار، قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی. اس کا ایک سیدھا سا جواب تو وہ ہے جو بیان القرآن میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ یہ جو ہے 1000 ہوگا کہ 50,000 ہوگا؟ آخر دن 1000 کا ہے کہ 50,000 کا ہے؟ ارے سوال ہے کہ نہیں ہے؟ حل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیش پکڑنا چاہیے کہ نہیں؟ تو پھر بیدار ہو جاؤ. تو کیا فرما رہے ہیں انہوں نے کہا وہ 1000 سال ہے کہ 50,000 سال؟ تو بتا رہے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس دن کے ہولناک ہونے کی وجہ، سبب یہ ان لوگوں کو بہت لمبا محسوس ہوگا. جو مصیبت کا، تکلیف کا دن اور گھڑی ہوتی ہے وہ بہت لمبی ہوتی ہے نا. اور یہ درازی بمقدار اپنے ایمان و اعمال کے ہوگی. جس کا جتنا ایمان، جتنے اچھے اعمال، تو اتنا کم لمبا لگے گا، برداشت کریں گے. اور جو گناہگار ہوگا، جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، اس کو یہ مصیبت کا دن بہت لمبا لمبا لگے گا. سمجھے گے نہیں؟ جو بڑے مجرم ہیں ان کو زیادہ لگے گا، جو کم مجرم ہیں ان کو کم محسوس ہوگا. یہاں تک کہ جو دن بعض کو 1000 سال کا معلوم ہوگا، وہ دوسروں کو 50,000 سال کا معلوم ہوگا. کتنا؟ تو اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی بنیاد پر ہے یہ سب. ایک تو یہ جواب ہے. کیسے 50,000 سال ہوگا بتایا میں نے، اور کیسے 1000 سال. دوسرے، علماء اور صوفیاء کرام سے بھی اس کی توجیحات نقل کی گئی ہے، لیکن سب قیاس ہے. اب صحیح ترین جواب کیا ہے؟ اسلم جواب وہی ہے جو سلف صالحین، صحابہ، تابعین نے اختیار کیا کہ اس 1:50 کے فرق کو علم الہی کے حوالے کر دیا انہوں نے. ہمارا ایمان ہے کہ وہ دن 50,000 سال کا ہوگا. کیفیت کیا ہوگی، کیسے 50,000 سال کا ہوگا، اللہ جانے. یہ صحیح ایمان ہے، یہ صحیح علم ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے. سمجھ میں آیا؟ اور خود اتنا کہنے پر اکتفا کیا، ہمیں معلوم نہیں. جو اللہ کہتا ہے ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں. یہ راسخین فی العلم ہے. کون ہے؟ علم میں مضبوط. لوگوں کو لگتا ہے کہ علم میں اور دین میں کیڑے نکالنے والے اور اس کی تعویلات کرنے والے مضبوط، نہیں، وہ کمزور ہے.
اور جو اللہ رسول نے جیسے فرما دیا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. یہ بولنے والے کون ہیں؟ راسخین فی العلم ہے نا چھٹے پارے میں, والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ. راسخ کا مطلب پہنچے ہوئے, راسخ کا مطلب کیا؟ رسوخ. ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ابھی کہا 1000 سال میں وہ عمل نیچے سے اوپر جاتا ہے, اور وہ جو ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا, یہ 2 دن ہیں. ان دنوں کے بارے میں ہاں ہما یومان ذکرہم اللہ تعالی فی کتابہ اللہ تعالی اعلم بہما واکرہ ان اقول فی کتاب اللہ ما لم اعلم اخرجہ عبد الرزاق والحاکم. کیا مطلب؟ یعنی یہ 2 دن ہیں جن کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے, اور اللہ ہی ان کی حقیقت کو جانتا ہے, اور میں اس کو برا سمجھتا ہوں کہ قرآن میں وہ بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں. پھر کیا آخری پوائنٹ کیا آیا؟ ہم ایمان لاتے ہیں خالی, ہم زیادہ اس میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا. دنیا کی ہر چیز اپنی ذات میں حسن اور اچھی ہے, حسن اور اچھی ہے, برائی اس کے غلط استعمال سے ہوتی ہے. چوکنا ہو جاؤ, کیا کہہ رہے ہیں دیکھو, دنیا کی ہر چیز کیسی ہے؟ اپنے حسن میں اچھی ہے, اپنی بناوٹ میں اچھی ہے, برائی اس کے غلط استعمال کرنے والے کی ہے. برا کون ہے؟ موبائل بہت اچھا ہے, موبائل بہت اچھا ہے. اب میرا مدرسہ تقریباً 100 ویڈیو کے ساتھ اور کئی فوٹو کے ساتھ روزانہ 24 گھنٹے میرے سامنے رہتا ہے. کائی کی برکت ہے؟ موبائل. سمجھے؟ لمحوں میں یہاں سے وہاں پیغام دنیا کے ایک کونے سے وہاں پہنچ جاتا ہے. ہاں, کس کا کمال ہے؟ موبائل. تو موبائل اپنی جگہ اچھا ہے, یہ بگڑا ہوا ہے. کیا بگڑا ہوا ہے؟ اور یہ مسئلہ اللہ کے رسول نے بہت پہلے بتا دیا تھا, ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. سن لو, جسم انسانی میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, وہ بن جائے تو پورا جسم انسانی بن جاتا ہے, اچھے اعمال نکلتے ہیں. وہ بگڑ جائے تو جسم انسانی بگڑ جاتا ہے اور برے اعمال نکلتے ہیں. سن لو کہ اس کا نام دل ہے. کیا ہے؟ جیسے یہ موبائل ہے, چھری ہے, موبائل بہت بری چیز ہے, ایسی ہے ویسی ہے, بالکل صحیح اپنی جگہ. تو آپ کے یہاں پہلے سے بہت سی بری چیزیں نا. کیا؟ چھری ہر گھر میں ہے, چاہو تو سبزی کاٹو, چاہے گلا کاٹو. کیا کاٹو؟ ہاں, پانی, چاہے تو کنویں میں تیرو اس کا پانی پیو, چاہے لات مار کے دھکیلو کسی کو, 2 مل کے ڈبا دو, ایک کو مر گیا. پانی. آگ, چاہے تو ہنڈیا جلاؤ پکاؤ, اور چاہے تو کسی کا گھر جلاؤ. تو ہر چیز میں خیر و شر ہے, ہر چیز اپنی جگہ حسین ہے, ہر چیز اللہ نے اچھی نفع بخش بنائی ہے. وہ سانپ ہو, بچھو ہو, درندے ہو, سب کو اللہ نے کچھ نہ کچھ خوبی کے ساتھ پیدا کیا ہے. لیکن چیز بگڑتی ہے کس سے؟ استعمال کرنے والے کے, بگڑے ہوئے استعمال کرنے والے کے استعمال سے. تو برا کون ہوا؟ چیز. اللہ نے تو نہیں بنایا تھا ویسا. یہی انسان چاہے تو نیکیاں کما لے, سمندروں اور پہاڑوں اور ریت کے ذروں کے برابر, پتوں کے برابر نیکیاں لے کر جائے, اور چاہے تو کیا کرے یہی انسان؟ ہاں, ساری دنیا کا قتل اپنے گردن پر لے کر جائے. جیسے قابیل نے حابیل کو قتل کیا, وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. ہم نے لکھ دیا کہ اب جتنے خون دنیا میں ہوں گے وہ سارے قتلوں کا گناہ قاتل کو بھی ہوگا اور یہ قابیل کو بھی ہوگا. قرآن کا سرٹیفکیٹ ہے, سمجھے؟ تو اللہ نے تو اچھا بنایا تھا. جیسے حابیل اچھا بن کے مرا, میں مر جاؤں گا لیکن اپنی طرف سے تیرے پر زیادتی نہیں کروں گا. تو ہر چیز کو اللہ نے کیسے بنایا ہے؟ اچھا بنایا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا, نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں, کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں.
نہیں ہے چیز نکمی، نکمی بغیر کام کی، یہ بڑا نکما ہے. نہیں کام کا شارٹ کٹ کیا ہے؟ نکما. سمجھ میں آیا؟ تو کوئی چیز نکمی نہیں ہے. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، اور کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. سب چیزوں میں کوئی نہ کوئی نفع ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ ہمارے حافظ عبداللہ یہ کہتے ہیں میرے ماموں کو ایسی پھوڑی وڑی کی یہ تھی بیماری، ایسی اتنی ساری تھی کہ پوچھو مت، بس پھوڑے ہی رہتے تھے ہمیشہ. ایک دن ببول کے درخت پر چڑھے، اور ببول کے درخت کا سانپ زہریلا ہوتا ہے وہ دکھا نہیں. اس نے کاٹا، اس نے جیسے ہی کاٹا تو ان کو لگا میں اب مر گیا. لیکن دیکھتے دیکھتے عجیب حال ہوا کہ وہ سانپ اوپر سے نیچے گرا، تڑپ تڑپ کے مر گیا، اور آہستہ آہستہ ان کی پوری بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. سانپ کے زہر میں ان کی شفا، دوا، اور ان کے خون کے اندر جو بیماری تھی وہ اس کے لیے موت. تو اللہ تعالی نے کہاں کس میں کیا خوبی اور خیر رکھا ہے اللہ ہی جانتا ہے. سمجھے؟ تو ہر چیز اچھی. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا کہ ایک مٹی کے کیچڑ سے پیدا کیا ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ نے عالم کی ہر چیز کو حسن بنایا. اس کے بعد انسان کا ذکر فرمایا. سب سے زیادہ حسین کون ہے؟ انسان ہے. اس کے ساتھ کمال قدرت کے اظہار کے لیے بھی بتلایا جس انسان کو ہم نے سب مخلوق سے زیادہ بہتر بنایا وہ سب سے زیادہ کمتر چیز منی کے قطرے سے بنایا ہے. اللہ کی قدرت کی نشانی سب سے کمتر سے. ہاں اچھا بیج ہوگا تو اچھی فصل آئے گی، اور گھٹیا بیج ہوگا تو گھٹیا فصل. جواری کے اندر بھی کئی کوالٹی ہوتی ہے، تمہارے باجرے میں بھی کئی کوالٹی ہوتی ہے، اور تمہارے یہ بھٹے کے اندر بھی کئی کوالٹی ہوتی ہے، گیہوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن یہاں تو بہت عجیب ہے کہ سب سے اچھا جو انسان بنایا اس کو سب سے گھٹیا پانی سے بنایا، بے قدر پانی سے بنایا. وہ یہ نہیں کہ اس کا مادہ تخلیق کچھ سب سے زیادہ اشرف اعلیٰ بہتر لیا گیا اس لیے سب سے بہتر ہو گیا، نہیں، بلکہ مادہ تخلیق تو اس کا سب سے کمتر چیز یعنی منی کو بنایا. پھر قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ نے اس کمترین چیز کو کہاں سے کہاں پہنچایا کہ اشرف المخلوقات بنا دیا. کیا بنا دیا؟ آگے آیتیں ہیں. وَقَالُوا وَإِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اور کہتے ہیں یہ مشرکین کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اگر زمین میں ہم کیا ہو گئے، ہم زمین میں رل گئے. کیا مطلب ہوا؟ زمین میں ہم بوسیدہ ہو گئے، مٹی ہو گئے، تو پھر کیا ہم کو نیا بننا ہے؟ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، ہم کو دوبارہ اللہ نیا بنائے گا؟ کچھ نہیں. وہ اپنے رب کی ملاقات کے سے انکار کرنے والے ہیں. اپنے رب کی ملاقات کے کیا ہے بولو؟ منکر ہے، انکار کرنے والے. ان کو تعجب ہے. اگر ان کو یقین ہو کہ رب سے ملنا ہے تو وہ ایسی باتیں نہ کرے. ہاں جس نے پہلی مرتبہ بنایا وہ دوبارہ بنائے گا. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہر سال کہ دانہ ڈالا جاتا ہے، 700 دانے بن کے واپس آتے ہیں. زمین مردہ ہوتی ہے پھر دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں بچے کیسے ماؤں کے پیٹوں سے پیدا ہو کر نکلتے ہیں. فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قبض کر لیتا ہے تم کو فرشتہ موت کا جو تم پر مقرر ہے، پھر اپنے رب کی طرف سے پھر جاؤ. ابھی یہاں موت کے فرشتے کا ذکر کیا کہ تم کو کون اچک لیتا ہے؟ موت کا فرشتہ. اور دوبارہ کہا اچھا وہ تم پر مسلط کیا گیا، مقرر کیا گیا ہے فرشتہ، پھر دوبارہ تم اپنے رب کی طرف جاؤ گے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھیں جس وقت کے منکر سر ڈالے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، یہ کافر لوگ مشرک لوگ کیا ہے ایسے منڈی نیچے ڈال کے کھڑے ہوں گے، وہ منظر کو پکچرائز کیا اللہ تعالیٰ نے. اگر آپ دیکھیں کہ وہ سر ڈالے ہوئے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے رب ہمارے ہم نے دیکھ لیا. دیکھو ایمان لے آئے. جتنے مشرک کافر ہیں، ملحد ہیں، دہریے ہیں، سب کے سب ایمان لے آئے. قرآن میں ہے وہ کہیں گے اپنے رب کے سامنے ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اب ہم کو بھیج دے، ہم کریں گے بھلے کام، ہم کو یقین آ گیا. ایمان لا رہے ہیں. وہاں یہ کہیں گے انا موقنون. کیا کریں گے دنیا میں جا کر؟ نیک کام کریں گے. ہم کو یقین آ گیا، ایک چانس دے دے.
वलौ शिकना लातैना, तो वहां अल्लाह जवाब क्या देंगे, अवलम नुअम्मिरकुम, क्या हमने तुमको उम्र नहीं दी, वो जवाब देंगे। अल्लाह फरमाते हैं और अगर हम चाहते तो बुझा देते, सुझा देते हर जान को, हर जी को उसकी राह। बहुत बड़ी बात। अल्लाह फरमाते हैं हर एक को हिदायत दे सकते थे हम। तो क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, अगर हम चाहते तो सुझा देते, यानी बता देते हर जी को, हर जान को उसकी राह, लेकिन ठीक पड़ चुकी मेरी कही बात कि मुझको भरनी है जहन्नम जिनों से और आदमियों से इकट्ठे। बहुत अजीब बात है। हाँ, किसी की मजाल नहीं कि वो अल्लाह ताला के ईमान से फिर जाए, अल्लाह आने नहीं देता। अल्लाह कह रहे हैं अगर हम चाहते तो समझा देते, दिखा देते, सुझा देते, लातैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा, हर जी को उसकी राह, लेकिन ठीक पड़ चुकी, वलाकिन हक़्क़ल क़ौल मिन्नी, लेकिन ठीक पड़ चुकी मेरी कही बात, लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमाइन, कि मुझको भरनी है जहन्नम जिनों से और आदमियों से इकट्ठे। अल्लाह ने एक मखलूक को जहन्नम के लिए पैदा किया है, वो वहीं जाएंगे। अरे समझे कि नहीं समझे? फिर वो बात आती है जो कई महीनों पहले मैं दोहराता था, फिर वही बात आती है टेढ़े भेजे के जो एतराज करते हैं, फिर तो अल्लाह ही गुमराह करता है, बंदे का क्या कसूर है, तो फिर अल्लाह जहन्नम में क्यों डालेगा और नेक लोगों को जन्नत में क्यों डालेगा? फिर ये इम्तिहान और ये रोज़े जज़ा, ये क़यामत का दिन, ये हिसाब किताब, ये क्या चक्कर है? उसका जवाब मैं देता था, तुमको बार बार सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये तय किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने जहन्नम से बचने की सलाहियत, इस्तेदाद, तौफीक देकर दुनिया में भेजा है कि बच सकता है तो बच। और दुनिया का कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं जब घर से चला था तो मेरे बाप ने बोला था तू हमेशा औंधा मारता है, इस सफर में भी तू कुछ ना कुछ औंधा करेगा, बल्कि मेरे को डर है कि कहीं तू मर न जाए, इसलिए चल रहा हूं, जा रहा हूं। अब खड्डा सामने आया तो भी नहीं बचूंगा, समझ में आया? आग दिखी तो भी नहीं बचूंगा, नाग दिखा तो भी नहीं बचूंगा। क्यों? मेरे बाप ने बोल दिया पहले से। क्या बोला है? कि तू मरेगा। अरे भाई साहब, वो खड्डे में काहे को जा रहे हैं? खड्डे में गिरेंगे, खाई है, मर जाएंगे। मेरे बाप ने बोल दिया था। अगर कोई यूं कहता है कि अल्लाह ने कह दिया लाम लान जहन्नमा मिनल जिन्नति वन्नासी अजमाइन, कि मैं जरूर भरूंगा जहन्नम को जिन्नात और इंसानों से इकट्ठे, इसलिए हम मजबूर हैं और हम जहन्नम में जा रहे हैं, बगैर कलमे के, बगैर नमाज के और बगैर ईमान के हम जा रहे हैं। तो ये उनका जवाब माकूल नहीं होगा, नहीं चलेगा। दुनिया की मुसीबतों, तकलीफों, मर्डर और हाफ मर्डर और इसी तरह खंजर, बंदूक, पुलिस की पकड़, जेल, सजाओं से बचने के लिए जो सलाहियत इस्तेमाल करता था, वही सलाहियत आखिरत की हमेशा की जहन्नम और कैद से बचने के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग? बहुत कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल बहस है। डायरेक्ट अल्लाह पर एतराज है कि अल्लाह ने जब जहन्नम के लिए कौम को पैदा किया है तो फिर ये बाज लोगों को जन्नत और बाज लोगों को जहन्नम, और फिर क़यामत के दिन, हिसाब किताब का दिन, ये नाटक काहे को? नहीं, ये नाटक नहीं है। अल्लाह ताला जानते हैं, जब बाप जानता है, बोलते हैं बाप को बच्चे के पैर पालने में, झूले में नजर आ जाते हैं कि ये अच्छा बनने वाला है कि बुरा बनने वाला है, तो फिर वो तो अल्लाह है, उसको तो सब मालूम है। फिर भी मौका दिया, इसीलिए एक बहाना बनाकर आदम और हव्वा को जन्नत से उतारा, वरना हम जन्नत में रहते, जन्नत में पैदा होते। दुनिया में क्यों आ गए? जो दुनिया में ये बहाने से इसलिए लाया ताकि कल किसी को अल्लाह के इंसाफ पर उंगली उठाने का मौका न मिले कि अल्लाह चाहता तो हम जन्नत में जा सकते थे। अल्लाह ने तो जो असबाब ईमान वालों को दिया, वही चांसेस तुमको भी दिया, लेकिन तुम जहन्नम की तरफ बढ़ते चले गए और कुछ लोगों ने अपनी ख्वाहिशों को दबाकर, अपने आप को ईमान पर लाकर, अपने अल्लाह को पहचान कर अपने लिए जन्नत कमा ली।
अरे समझे कि नहीं, किसी चीज में महरूम किया अल्लाह ने? जहन्नमियों को, काफिरों को, मुशरिकों को, जो ईमान वालों को दिया उनको नहीं दिया। अक्ल है, समझ है, इख्तियार है, ताकत है। तो ये जवाब है इसका कि अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको जबरदस्ती ईमान की तौफीक नहीं दी। समझ में आया? जैसे ईमान वालों को भी जबरदस्ती तौफीक नहीं दी, असबाब मुहैया कर दिए, ईमान वाले ईमान पर चल पड़े, तो अल्लाह ताला ने कबूल किया, उनको वो तौफीक बढ़ा के जन्नती बना दिया। समझ में आया कि नहीं? अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्या करो? हाँ, कि अल्लाह ताला ने, हम अपनी मेहनत से ईमान वाले नहीं बने, बल्कि अल्लाह की मर्जी इसमें शामिल है। फज़ूक़ू बिमा नसीतुम, अब अल्लाह उनसे कहेंगे जो जहन्नम में जाएंगे, चखो मजा जैसे तुमने भुला दिया था अपने दिन के मिलने को, आज के इस दिन के मिलने को तुमने भुला दिया था, मजा चखो। इन्ना नसीनाकुम, आज हमने तुमको भुला दिया। अल्लाह क्या फरमाएंगे? तुमने हमको भुलाया था, याद नहीं रखा आज के दिन को। इन्ना नसीनाकुम, तो हमने तुमको भुला दिया। वज़ूक़ू अज़ाब अल-खुल्द, और चखो अज़ाब सदा का। सदा का बदला है ये, यानी सदा बोले तो हमेशा, हमेशा का अजाब है। बिमा कुंतुम तामलून, अपने किए का। इन्नमा युमिनु बिआयातिना अल्लज़ीना, अब अल्लाह फरमा रहे ईमान लाने वाले कौन? आगे है, हमारी बातों को वही मानते हैं जब उनको समझाया जाए। क्या किया जाए? देखो ध्यान दो, हमारी बातों को कौन मानते हैं? अल्लाह फरमाते हैं इज़ा ज़ुक्किरू बिहा, जब उनको समझाया जाए उनसे, खर्रू सुज्जदा, गिर पड़े सिजदा करके। क्या करेंगे? हाँ, सजदे भी गिरने वाले हम हमारी बातों को मानते हैं। और पाक जात को याद करें अपने रब की और खूबियों के साथ, और वो बड़ाई नहीं करते। ये तारीफ है ईमान वालों की। और क्या? ततजाफा, वो ईमान वालों की तारीफ अल्लाह कर रहे हैं कि वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, सिजदे में गिर जाते हैं, तकब्बुर नहीं करते हैं, हाँ, अल्लाह की हम्द बयान करते हैं। आगे ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i, जुदा रहती हैं उनकी करवटें अपने सोने की जगह से। जुदा रहती उनकी करवटें अपने सोने की जगह से। क्या मतलब? पुकारते हैं अपने रब को डर से और लालच से, अपने रब को पुकारते हैं डर से और लालच से। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमारा दिया हुआ कुछ खर्च करते हैं वो। ये उनकी तारीफ है कि वो तहज्जुद के वक्त में रातों को कुछ सोते हैं, कुछ बीवियों से लुत्फ अंदोज होते हैं, और कुछ वक्त अपने रब के सामने रोते हैं, रुकू सजदा करते हैं। बात समझे? फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम, तो किसी जी को मालूम नहीं जो छुपा के रखी हमने उनके वास्ते आंखों की ठंडक। किसी इंसान को नहीं मालूम है कि अल्लाह ने जन्नत में इसके लिए कौन सी आंखों की ठंडक छुपा के रखी है। खाली नाम को हूर है, वो है क्या चीज आज तक किसी ने देखा नहीं। समझ में आया? और दूसरी नेमतें, सोने चांदी के महल, दुनिया से बड़ी बड़ी जन्नत एक एक को, कितनी? दुनिया से बड़ी बड़ी, हाँ, गुंठे दो गुंठे नहीं, गुंठे वाली नहीं, जमीन वाली, ऊपर जाने का नहीं, लफड़े ही नहीं। हमने क्या आंखों की ठंडक बंदों के लिए छुपा रखी है, ये किसी को नहीं मालूम। बदला उसका जो करते थे, उनके अमलों का बदला। तो ये भी नहीं कि अमल बेकार है, अमलों के बदले में अल्लाह देगा, तौफीक अल्लाह ही देगा, लेकिन अमलों का बदला अच्छे अमल करते रहो। अफमन कान मुमिनन, भला एक जो है ईमान पर, क्या बराबर है उसके जो नाफरमान है? कमन कान फासिका ला यस्तऊन, नहीं, वो बराबर नहीं हो सकते। ईमान वाला और नाफरमान दोनों बराबर नहीं हो सकते। अब बोल रहे हैं अल्लाह ईमान वाले कौन है? जो ईमान लाए, अच्छे अमाल किए, उनके लिए है बाग रहने के, जन्नातुल मावा का मतलब क्या है? बाग रहने के उनके वास्ते हैं। मेहमानी उन कामों की वजह से जो करते थे, ये अल्लाह की तरफ से मेहमानी रहेगी। वअम्मल लज़ीना फसक़ू, और जो गुनाहगार थे, नाफरमान बने, तो उनका घर है आग। क्या घर है उनका? फमअवाहुमुन नार, तो उनका घर क्या है? नाफरमानों का घर क्या है? अरे बोलो ना, आग घर है। जा, तू भी सो रहा है, जाओ। जब चाहे कि निकल पड़े उसमें से, उल्टा दिए जाएं,
आग में से निकल के भागना चाहेंगे, वापस मार मार के फरिश्ते आग में डालेंगे उनको। जब चाहे कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा, जब भी वो ये इरादा करेंगे कि निकले आग से, अपने घर में से, उईदू फीहा, तो उल्टा दिए जाएं फिर उसी में, वकील लहुम, और साथ में चुभता जुमला, वकील लहुम, और कहें उनको, फरिश्ते क्या कहेंगे, ज़ूक़ू अज़ाबन नारिल लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, चखो आग का अजाब जिसको तुम झुटलाया करते थे, चखो आग का अजाब जिसको तुम, दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन्हु, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन्हु, इस अजाब से अल्लाह हमको बचाए। हम नहीं झुटलाते, हम यकीन रखते हैं कि हाँ आग का अजाब है। समझ में आया? आगे, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, ओहो, और अलबत्ता चखाएंगे हम उनको थोड़ा अजाब वरे उस बड़े अजाब के, वरे पहले उस बड़े अजाब के पहले हम दुनिया में भी उनको क्या करेंगे, छोटा अजाब चखाएंगे ताकि वो फिर आए, ताकि वो लौट आए। ये रहमत होगी अल्लाह की, ये दुनिया का अजाब। वमन अज़लम, और कौन बेइंसाफ ज्यादा उससे जो समझाया गया उसके रब की बातों से फिर उनसे मुंह मोड़ गया। तय है कि हम उन गुनाहगारों से बदला लेंगे। अब ये है कि ये क्या उसको कहते हैं, तुमको मौत देंगे वो फरिश्ते जो तुम्हारे लिए तय किए गए, तो मलकुल मौत जो है ये पूरी जमात इनके साथ में है। अकेले मलकुल मौत इज़राइल नहीं है, बल्कि उनके साथ पूरी जमात दी गई है, वो लोग जान निकालते हैं। समझ में आया? जिस वक्त जिसकी मौत जहां तय है ये बराबर वहां पहुंच के जान ले लेते हैं। फिर सवाल यह है कि इंसानों की भी जान लेते, जानवरों की? ये सिर्फ इंसानों के लिए है, वरना जानवरों को डायरेक्ट अल्लाह मौत देता है। जानवरों को डायरेक्ट अल्लाह मौत देता है। ये इंसानों की अशरफियत है, इसकी इज्जत के वास्ते अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है मलकुल मौत का कि वो जान लेते हैं। बात समझे? और मोमिन की अच्छी जान निकालते हैं बहुत ही खुशनुमा बनकर, और गैर मोमिन की और फासिक की जान बेदर्दी से निकालते हैं। समझ में आया? कब्ज़ रूह और मलकुल मौत के मुताल्लिक बात तफसीलात। अच्छा, मलकुल मौत को पहले से मालूम है किसको कहां मारना है? नहीं, एंड टाइम पे अल्लाह बताते हैं कि इसको जाओ और मौत दो, और वो आनन फानन पहुंच के वहां पर मौत देते हैं। क्या जानवरों की रूह? जानवरों की रूह मलकुल मौत नहीं निकालते, अल्लाह खुद मौत दे देते हैं। मलकुल मौत को जब तय किया कि तुमको जान निकालना है, तो कहने लगे, परवरदिगार आपने मुझे ऐसी खिदमत सुपुर्द की, सारी दुनिया और सब बनी आदम मुझे बुरा कहेंगे। मलकुल मौत का सत्यानाश हो, हमारा घर मिला था क्या, हमारे बाप को उठा लिया, अब हमको कौन खिलाएगा? कहा बाजू में तो भी जाना था, इधर काय को आए। तो ये है, अभी भी है ये। इसीलिए पलाने को हराम करार, इसको पलाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मट्टी सर पे डालना और जेब चाक कर देना, है ना, गम का इजहार करने के लिए। तो ये सब हराम है, शक्के जुयूब वगैरह ये हराम है। तो जब उन्होंने कहा कि लोग मुझे बुरा कहेंगे, तो अल्लाह ताला, जब मेरा जिक्र आएगा बुराई से करेंगे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया हमने इसका इलाज सोचा है। सुना कहां से कहां बात जुड़ती है जी। हमने ये इलाज तदारुक इसका कर दिया है कि दुनिया में मौत के कुछ जाहिरी असबाब और अमराज रख दिए। मौत क्यों आई? कैंसर था, और क्या हुआ? किडनी फेल थी, और क्या हुआ? हाई ब्लड प्रेशर, और क्या हुआ? एक्सीडेंट में मारे गए, और क्या हुआ कि हार्ट अटैक। ये तो मैं अजीब चीज बताऊं तुमको, हार्ट अटैक की मैं तो मानता ही नहीं इसको। कुछ नहीं मिला तो बेचारे हार्ट के ऊपर जाते, हार्ट अटैक। हाँ, क्या हुआ कि हार्ट अटैक था? अरे सुनो, जो भी आदमी मरता है वो हार्ट अटैक से ही मरता है। वो कैसे? जब तक ये पंप चालू है तब तक कोई मरेगा? वो अटक गया, अटैक, जब वो अटका,
दिल अटका तो पंपिंग खत्म, खून सप्लाई तो मरेगा ना। तो चाहे वो एक्सीडेंट से मरे, ये अटका कि मरा, चाहे बुखार से मरे, ये अटका कि मरा, चाहे किडनी फेल हो के मरे, जब तक ये चालू है नहीं मरा, ये अटका कि मरा। तो हर एक हार्ट अटैक से मरता है। ये हो ही नहीं सकता कि चंद लोग तो हार्ट अटैक से मरे और बाकी लोग जो है वो किडनी विडनी की वजह से मरे और हार्ट चालू था। अरे हार्ट चालू था तो कैसे मरा? ये सिर्फ मेरी खोपड़ी ने सोचा है, आप गलत भी बोल सकते हैं इसको। यार ये हार्ट अटैक क्या है? फिर मेरी समझ में आया कि ये असल में एक बहाना है। क्या है? तो अल्लाह ने बहाने पैदा कर दिए मलकुल मौत को गालियों से बचाने के लिए। अरे समझे कि नहीं? हाँ, नहीं तो अगर ये सब नहीं होता तो सब मलकुल मौत को वैसा कोसते जैसा वो कोसती है, बच्चियां कोसती है, घर वाले कोसते हैं ना। उनको क्या मिला? हमें मिले थे क्या? तो जिनके सबब ये लोग मौत को नस्बाब और अमराज की तरफ मंसूब करेंगे, आप उनकी बदगोई से महफूज रहेंगे। मलकुल मौत, ये किसने कहा? अल्लाह ने मलकुल मौत से कहा। समझा? एक वजह ये, दूसरी वजह बता दूं तुमको कि ये अमराज देकर सिर्फ मलकुल मौत को नहीं बचाया अल्लाह ने, ये अमराज देकर इसको जन्नती बनाया अल्लाह ने। अरे क्या बोल रहा हूं मैं? कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारे? क्या बनाया अल्लाह ने? जन्नती बनाया। एक हदीस पाक का मफहूम है, एक रात का बुखार मोमिन पर जब आता है उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को धो डालता है। एक कांटा मोमिन के अगर पैर में चुभता है तो अल्लाह उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर देते हैं। इसीलिए मैं किसी के पास जब जाता हूं तो ये कहता हूं, बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर हो गया, ये हो गया, वो गया, वहां जाके मैं कहता हूं कि वो मोमिन जो बगैर बीमारी के अचानक मरे, उम्मीद है अल्लाह उसको भी माफ करेंगे। लेकिन मैं हदीस की रोशनी में ये बात कहता हूं कि जो मोमिन बड़ी बीमारी लेकर चंद दिन, चंद महीने, चंद साल तक के वो तकलीफ बर्दाश्त करके मरे, इंशाअल्लाह यकीनन उसकी मग़फ़िरत होगी। बहुत बड़ा दिलासा है। और इसके पीछे वही हदीस है जहां मेरी नजर गई। वो हदीस कौन सी है? जब मैं किसी मोमिन बंदे पर कोई बीमारी डालता हूं, उस वक्त तक उसको वो बीमारी नहीं छोड़ती जब तक कि मां के पेट से पैदा हो जाने वाले बच्चे की तरह मासूम ना बना दे। या तो उसको मौत दे देता हूं, या तो वो बीमारी में मौत दे देता हूं, या अच्छा करता हूं, अब रहेगा मासूम बच्चे की तरह गुनाहों से पाक। और अगर मौत हुई तो इतनी लंबी बीमारी में जब एक रात का बुखार उसके गुनाहों को माफ करता है, तो महीनों की ये बीमारी जो बर्दाश्त किया, क्या इसको वाजिब जन्नत नहीं बनाएगी? मुस्तहिक जन्नत नहीं बनाएगी? ये बहुत बड़ा दिलासा है कि सेहतमंद मुसलमान मरे तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत फरमाएंगे। लेकिन जो बीमार मुसलमान लंबी बीमारी झेल कर मरे, अल्लाह उसकी जरूर मग़फ़िरत फरमाएंगे, यकीनी मग़फ़िरत फरमाएंगे। हदीस की रोशनी में बात कर रहा हूं और ये मेरी तहक़ीक़ है। कहीं सुनो तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसको चलाओ, दिलासे दो, हिम्मतें बढ़ाओ। तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों की तारीफ की कि वो लोग के पहलू अपने ख्वाबगाहों से दूर रहते हैं। ये तहज्जुद पढ़ने वालों की फजीलत बयान की गई है इसके अंदर कि रातों को उठते हैं, अल्लाह के सामने 10 मिनट, चंद मिनट वो अल्लाह को याद करते हैं। उनकी तारीफ बयान की है अल्लाह ताला ने कि वो अच्छे हैं। इसीलिए कहा था किसी ने, अल्लामा इक़बाल ने, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। और इनकी बशारत सुन लो, वो ये कि अस्मा बिनते यजीद से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला अव्वलीन आखिरीन को क़यामत के रोज जमा फरमाएंगे, सारे इंसान होंगे, तो अल्लाह की तरफ से एक मुनादी खड़ा होगा जिसकी आवाज तमाम मखलूक़ात सुनेंगी। वो निदा देगा, अहले महशर आज जान लेंगे कि अल्लाह के नजदीक कौन लोग इज्जत और एहतराम के मुस्तहिक हैं। फिर वो फरिश्ता पुकारेगा, अहले महशर में से वो लोग खड़े हों जिनकी सिफत ये थी, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिं, उनके पहलू, उनकी करवटें ख्वाबगाहों से, सोने के आराम की जगह से दूर रहती थी, बिस्तरों से अलग रहते थे। इस आवाज पर ये लोग खड़े होंगे जिनकी तादाद बहुत कम होगी, जिनकी तादाद बहुत कम होगी। इब्ने कसीर और उसी रिवायत के बाद अल्फाज में है, ये लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे, बाद में हिसाब शुरू हो। इसलिए तहज्जुद पढ़ो,
رات کے کچھ حصے میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے کی عادت ابھی سے ڈالو، اس کے بعد تمام کھڑے ہوں گے، ان سے حساب لیا جائے گا۔ یہ جو دنیا میں اللہ فرماتے بڑے عذاب سے پہلے ہم عذاب چکھائیں گے، یہ بھی سننے کی چیز ہے۔ بعض ایسے گناہ ہیں جن کی سزائیں دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور جس کو سزا دیتے ہیں دنیا میں اور اس کو زندہ رکھتے ہیں تو اس پر رحم کھاتے ہیں تاکہ یہ سنبھل کے واپس آ جائے، سدھر جائے، اور جس کو دنیا میں سزا دے کر فوراً موت دیتے ہیں، توبہ کی توفیق نہیں دیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں۔ اخیر میں خالی ایک بات سن لیں، بعض جرائم کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتی ہے۔ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتی ہے۔ ایک، حق کے خلاف جھنڈوں اور نعروں کے ساتھ اعلاناً کوشش کرنا، حق کے خلاف بات کرنا۔ کچھ عورتیں کھڑی ہو گئی، ہم کو حجاب پردہ نہیں چاہیے، اعلان کر رہی ہے، جھنڈے بتا رہی ہے۔ سمجھ میں آئے؟ کوئی بھی اسلام کا قانون ہے، اس کے خلاف اگر حق کے خلاف کچھ مرد کچھ عورتیں اگر بغاوت کرے گی تو ان کو دنیا میں بھی اللہ سزا دے گا۔ اور دوسرا ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں بھی اللہ سزا دے گا۔ تیسرے، ظالم کی مدد کرنا۔ کس کی مدد کرنا؟ ارے بولو، خصوصاً الیکشن کے زمانے میں مفتی صاحب لے کے دینا صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، فتوے پوچھتے ہمارے سے لوگ، ہمارے یہاں آتے دیتے چھے لینا کہ نہیں لینا، اور گواہی دینا کہ نہیں دینا۔ تو یہ تو گواہی ہے، تو ظالم کو اگر ووٹ دیں گے اور ظالم کی حمایت کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بولو، ظلم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیں گے۔ ابھی تو 10,000 بہت اچھے لگ رہے ہیں، بعد میں 10 لاکھ کا بلڈوزر چلے گا، ہے نا؟ ظالم کی مدد نہ کرو۔ چلو بھائی، اپنے کہاں اچھا نہیں، آج تو دعا کر لیں گے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہماری تفسیر قبول فرما، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پورے مسلمانوں کو اپنے قرآن کی طرف پلٹنے کی اور اس کو سیکھ کر، سمجھ کر، سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج تک کے جتنے ہمارے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، سب مرحومین مسلمین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، اس تفسیر کا ثواب ان کو پہنچا کر ان کا عذاب ختم فرما۔ اے اللہ، جو موجودین ہیں انہیں سچی پکی توبہ کی توفیق دے۔ اے اللہ، دنیا کے حالات کو درست فرما۔ اے اللہ، امتحان سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، باطل عزائم کو خاک میں ملا، باطل ارادوں کو ملیمیٹ کر باطل کی ہوا اکھیڑنے کے فیصلے فرما۔ حق کے پنپنے کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو دین ایمان کی حفاظت فرما۔ متوقعین کی جائز مرادیں پوری فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر۔